چیپ انداز میں کام ہو رہا ہے نا. پہلے بھی 2 نمبری آئی, کیونکہ یہ رشوت تو پاکستان کا مسئلہ ہے, 2 نمبری پاکستان کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی عمران خان صاحب ہے, بہت زیادہ پیسے لگیں گے, اگر پھنس گئے تو جاب جائے گی. وہ ریٹ ڈبل ہو گیا تھا ہر کام کا. تو ابھی ذرا سستے میں کام ہو رہے ہیں, آپ کوئی کام سستے میں کرا لیں جاتے. تو اس لیے یہ سب ملے ہوئے ہیں, سب ملی بغل سے چل رہا ہے. کہیں اوپر کی اپروول ہے, کہیں اوپر سے بھی اپروول لینے کی ضرورت ہے. یہ خود ہی قاسم ہے, ان کے اپنے گلو بٹ ہے, ہر جگہ ان کے اپنے گلو بٹ ہے. ارے مسجدوں میں مولوی بھی ان کے گلو بٹ. بات کی ہے نا, اس کے اوپر آج کا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو اوپر والے بندے ہیں, جہاں اپنے بندوں کی بات ہے, یہ جس دن کل یہ جج نے, لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ڈیٹ دی ہے نا آج کی 11 بجے کی, کہ آج 11 بجے میں کیس سنوں گا سائفر والا. اس کے اندر یہ بات ہوئی کہ اس نے کل رجسٹرار کو بولا کہ آپ ریکارڈ دیں, کیونکہ یہ جو ابو الحسنات جج ہے, اس کی جو اپائنٹمنٹ کی گئی ہے, یہ صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے, اس کے پیپر کدھر ہیں, کس نے آرڈر دیا, کب دیا, کدھر ہے وہ. اس نے جب ٹائم مانگا تو اس نے اس کو ٹائم دے دیا, جی میں ریکارڈ اکٹھا کر کے کل پیش کر دوں گا. ٹائم دے دیا. جب ٹائم دیا ہے تو وہ اب آج سننے میں آ رہا ہے, کیونکہ یہ میڈیا کے اوپر نہیں آیا ہے, کچھ بندوں نے آف دی ریکارڈ بات کی ہے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس آج دیے ہیں جج ابو الحسنات کی تعیناتی کے اوپر, یہ پہلے نہیں تھے. یہ کل سے لے کے آج, کل کی جو رات گزری ہے, کل دوپہر سے لے کے آج کی جو رات گزری ہے کل کی, اس کے اندر پرووائڈ کیے اور آج ادھر عدالت میں پیش کیے گئے. اس کے اوپر پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی جج کی جو تعیناتی ہے وہ صحیح ہوئی ہے, لیکن یہ جو ٹرائل چلا ہے یہ پورا کالعدم ہے, یہ غیر قانونی غیر اخلاقی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کالعدم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ جو بندے ودن ان کو یہ ایسے انہوں نے بندے لگائے ہیں کہ جی ان کو کوئی بھی پیپر چاہیے ہو نا آفیشیل, تو اگر ادھر یہ پھنس رہے ہیں تو یہ اسی ٹائم ریڈی ہو جاتا ہے. اور لیکن اگر دوسرا ان کا مخالف بندے کو وہی پیپر چاہیے ہو تو اس کو یہ لٹکاتے رہتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے ڈپلائمنٹ کی, ڈپلائمنٹ سر جی انہوں نے ابھی ان کی نہیں کی ہے, ججوں کی ڈپلائمنٹ انہوں نے کی ہے ادھر کیا بولتے ہیں, جب یہ مشرف کو اتارا ہے افتخار چودھری, اس کے ٹائم پہ جتنے بھی وکیل تھے نا موسٹلی ان کے ساتھ, ان وکیلوں کو اس نے, افتخار نے اور نواز شریف نے لگایا وکیلوں کو ججوں کی کرسیوں پہ. وہ ابھی جو پنیری لگائی تھی وہ ابھی اوپر پہنچ گئی ہے, بڑے درخت ہو گئے ہیں, تو انہوں نے سایہ تو نواز شریف کو دینا ہے نا. بعد میں ان کی ایک سیٹ ہے, 3 سیٹیں ہیں ان کی سیالکوٹ میں, گجر برادری کی, ارمغان سبحانی کی. ٹھیک ہے نا, وہ جو 3 سیٹیں اس کے گھر کی سیٹیں ہیں نا, اس نے جتنے بھی گجر برادری کے بندے ہیں نا اس علاقے کے, وہ اس نے سارے پولیس میں لگوائے ہیں اپنی برادری کے. مجھے یہ بات بتائیں کہ جس بندے کے 3 اپنی گھر کی سیٹیں ہوں نیشنل اسمبلی کی, اور وہ نواز شریف کا کلوزر بھی ہو, ایک وہ بندے نے بھرتیاں کروائی ہیں, ایک جو یہ لاہور میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان کا جو سارا سسٹم لگایا, یہ کھوکھر برادری جو ہے وہ ان کے تھرو بندے لگے ہیں. اور کھوکھر برادری آپ کو پتہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا ہے لاہور میں. ٹھیک ہے نا, ان سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ بندے لگوانے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک پولیس والا, جیسے یہ وہ شاہد جٹ کی تصویر آئی تھی جس نے گالیاں دی تھی آئی جی کو, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو انہی کا بندہ ہے نا. اس کی جگہ پہ اگر کوئی ایماندار بندہ ہوتا نا سر جی, یقین کریں اس کو انہوں نے سزا بھی دینی تھی اور سسپینڈ بھی کر دینا تھا. ٹھیک ہے, وہ اس کو کیوں بچا لیا گیا, اس کو اس لیے بچا لیا گیا کہ وہ کہیں منہ نہ کھول دے کہ جو انہوں نے اس سے کارنامے کروائے ہیں, کیونکہ وہ بدماش ٹائپ اور یہ نشئی ٹائپ بندہ تھا نا, شراب پیتا تھا. تو اس سے جو کام کروائے ہیں اگر وہ بتا دیتا جی میں نے آئی جی کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا, میں نے ایس ایس پی کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا, جیسے عابد بختر نے بتایا تھا کہ جی میں نے شہباز شریف کے کہنے کے اوپر اتنے پولیس مقابلے جعلی کیے ہیں, تو ایسے بندے انہوں نے لگائے ہیں کہ یہ بھی ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یار یہ منہ نہ کھول دے, اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں یہ مجھے اتار نہ دے, تو جو پہلے 10 کام غلط کیے ہیں نا ان کے کہنے کے اوپر, تو 11واں بھی میں کر دیتا ہوں, چلو اپنی کرسی بھی بچی رہے گی اور مال پانی بھی آتا رہے گا. یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ادھر. یہ مافیا ہے ایسے ہی کہہ رہے جی ہیں. یہ اصل میں یہ نواز شریف ایک مافیا ہے, ایسے ہی یہ ہے. نون پیپل پارٹی ایک مافیا ہے. یہ
انہوں نے یاد ہے ایک ایان علی کا کیس ہوتا تھا، हाँ जी, اس کے डॉलर سارے लेके گواہ जाती انہوں है. نے مار دیے تھے اور وہ اب باہر چلی گئی، غائب ہو گئی ہے. اب وہ بالکل روح پوش ہو کے زندگی گزار رہی ہے. ایک وہ تھی اور تو ایک ماروی میمن تھی، اس کا پتہ چلا ہے کبھی کہ آج کدھر ہے وہ؟ ماروی میمن تھی سندھ کی، تو اس نے پہلے ساگڈار کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے اپنے، اس کی اور ساگڈار کی پہلے فرینڈ شپ تھی. بعد میں اس کا اچانک ایک نکاح نامہ منظر عام پہ آتا ہے، جی میں نے ساگڈار سے شادی کی ہے، ساگڈار نے مجھ سے. وہ پھر ساگڈار نے اندر کھاتے اس کو بلا کے اس کو منہ بند کیا اور پتہ نہیں آج وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے. غائب بھائی، یہ ہاں جی. مافیا ہے. پاکستان مافیا کا ملک بن گیا ہے. میں بنانا آپ کو ریپبلک ہے جی. سچی بات بتا، یہ مافیا کا ملک کہہ لیں، یہ بنانا ریپبلک کہہ لیں، اس کی بے کنی کرنے کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ شخصیت چاہیے تھی، اور وہ عمران خان صاحب ہے. دیکھو عمران خان صاحب نے ایک کام تو کر دیا ہے کہ ایک شعور آ گیا ہے لوگوں میں کہ یار یہ لٹیرے ہیں سارے، یہ سارا الیکشن فیک، یہ سارے ادارے فیک. آپ کو جگاڑ ڈھونڈنا، میں بھی پاکستان گیا ہوں، میرا بیگ نہیں آنے دے رہے تھے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ کھول وہ کھول. میں نے وہ فون کیا اس کو، افضل ڈونگر صاحب ہیں جیو کے کرائم رپورٹر، وہ آیا، انہوں نے کہا یار پی آئی پی ہے جانے دیں. بھائی وہ سارے بیگ بک جانے دیے انہوں نے میرے. پہلے انہوں نے میرے ہر بیگ کھلوا دیا. میں کہا یار میں سافٹ اپنے ملک سے واپس آ رہا ہوں. بھائی یہ لوگ کوئی کام بغیر جگاڑ کے نہیں ہوتا. آپ پاکستان ایک جگاڑ. اچھا پھر یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، پاکستان ایک نان کمپلائنٹ کنٹری ہے. کسی بھی بندے کے خلاف کوئی بھی کیس بن سکتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کوئی لوپ ہول ضرور ہوگا. آپ میری لائف کو بھی اسٹڈی کریں گے نا، کہیں نہ کہیں کوئی جگاڑ سسٹم خود بتاتا ہے آپ کو ہاں، کہ کوئی نہ یہ کوئی ایسے ویک کر لو. پوائنٹ مل جاتا ہے ان کو. ہاں، آپ کسی بڑے سے بڑے علامہ مفتی، بڑے سے بڑے مفسر، کوئی بندہ پکڑ لو، آپ اس کی بھی انکوائری کریں گے تو لوپ ہول کہیں نہ کہیں اس کی لائف میں. کیونکہ پاکستان کا سسٹم آپ کو ایمانداری سے کوئی ٹرانزیکشن کرنے کی ترغیب دیتا ہی نہیں ہے. وہ وہ آپ کو ایک دونوں مثال ہے نا، طرف وہ لگاتے ایک ہیں. ہاں وہ ایک مثال ہے نا کہ باقی جو دنیا کے ملک ہے اس میں اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤ، وہ آ کے مسئلہ حل کر دے گی. اور پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ادھر ہی آپس میں ختم کر لو، پولیس آ گئی تو گل ود جانی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، اب یہ لوپ ہول ہے. ہاں آپ جی. اگر وہ ٹرانزیکشن کر دیں گے تو آپ کل کو پکڑا جا سکتا آپ کو، جس نے یہ کیا تھا، یہ کہاں سے ایسے ایماندار آ گیا. حالانکہ وہی ہے آپ نا. کو سسٹم مجبور کر رہا ہے. بالکل یہ جو گھڑی کا کیس ہے خان صاحب کا، ہاں جی. یہ بالکل گھڑی کا کیس بھی یہی ہے. ایک ان کے اپنے سیکرٹری نے، جو کہ آرمی کا بندہ ہے، اس نے یہ ٹرانزیکشن خان صاحب کو کہی ہے کہ خان صاحب اس طرح کر لیں، یہ بالکل لیگل ٹرانزیکشن ہے. خان صاحب نے کہا چلو ایسے کر لیتے ہیں. اچھا اب وہ لوپ ہول کریٹ ہو گیا ہے. اب دیکھو گھڑی چور، فلانا چور، دھماکہ چور، یہ اس کو آج تک نہیں آیا اس کا جواب لینے کے لیے کہ بھئی آپ نے کیوں بولا تھا اور کب بولا تھا، کیا بولا تھا. یہ اس کو کہتے ہیں نان کمپلائنٹ کنٹری. پاکستان ایک نان کمپلائنٹ کنٹری ہے. کوئی بھی بندہ اٹھائیں گے، امام مسجد اٹھا لیں، کوئی اٹھا لیں، اس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی دو نمبری اس سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرنی پڑی ہے. مجبور ہو کے. میں آپ کو ابھی اپنی کہانی سناتا ہوں. ٹھہرے آپ، میں 2014 میں یہاں سے گیا پاکستان. میرا دل تھا کہ میں یہاں سے ایک ٹی وی لے کے جاؤں. میرے بردر ان لا سالہ صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. جی، بیٹی کی شادی. جی میں سر. وہ ٹی وی لے گیا 55 انچ کا. وہ کہتے سر یہ تو بہت بڑا ٹی وی ہے، اس کے اوپر تو یہاں بہت ٹیکس لگے گا. آپ کو ہم ایمانداری سے کہہ رہے ہیں، آپ نا ہمیں 50,000 روپے دے دو، ہم اس کو جانے دیں گے. 50,000. وہ 2 لاکھ روپے کا وہ ٹی وی تھا ان دنوں پاکستانی. میرا تو دماغ گھوم گیا. میں نے کہا یار تو 50,000 روپے کس چیز کے دوں؟ میں کو تو 50,000 میں رکھ لوں گا ٹی وی اپنے پاس.
ہاں کل آ کے واپس لے جاؤں گا. کہتا سر اگر پرچی کٹ گئی نا تو پھر معاملہ بد جائے گا. گل ود آج جانی تک ہے. میں کہا تو کاٹ دے پرچی, میں حل دکھا لوں گا, تو کاٹ دے پرچی. اس نے جی پرچی کاٹ دی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اکارڈنگ ٹو دی لا اس ٹی وی کے اوپر 84,000 روپے ٹیکس ٹیکس. بنا ہے, اور وہ واقعی ٹھیک تھا, وہ لیگل تھا, اور وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جانا تھا. ہاں جی تو میں نے کہا یار تم ایسے کرو تبھی رکھو, میں آگے بعد میں کلیئر کرا کے لے جاؤں گا. اب صحیح. میں نے, میرا دوست ہے وہ چودھری منظور, آئی بی جو ہے نا وہ انٹیلیجنس بیورو کا ہیڈ ہوتا تھا چودھری منظور. صحیح. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار عامر میرا رات میں بڑا ڈرامہ ہوا. کہتا یار تو پاگل ہے, آنے سے پہلے بتانا تھا, میں باروں ہم نے نکال لینا تھا. اس نے ایف آئی اے کے بندوں کو فون کیا, کہتا یار ڈاکٹر صاحب کا دیکھو مسئلہ کیا ہے. وہ ایف آئی اے والوں نے کہا سر اس کی تو پرچی کٹ گئی ہے رات. اب وہ پرچی تو کٹ گئی, اب تو پیسے دینے پڑیں گے. اچھا, کہتا آپ پہلے کہتے ہم آپ کو بار نکال کے لے آتے, پہلے بتایا تو کریں پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار پھر تو غلطی ہوگی. کہتا اب تو سر دینے ہی پڑیں گے 84,000. اچھا وہ کہتا اچھا پھر وہ اور کچھ چکر چلاتے ہیں. کہتا اچھا کچھ چکر چلاتے ہیں. اس نے چکر چلایا, کہتا جی اور یہ ڈاکٹر صاحب پرانا ٹی وی پرانا لے گئے ہیں, نواں ٹی وی نہیں ہے, حالانکہ تھا وہ نیا. اچھا تو وہ ایک آفیسر کہتے جی میں 25% میری ڈسکریشن میں ہے, میں ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہوں 84 پہ نا. وہ اب وہ عامر اور ساری ایف آئی اے کے لوگوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں, یہ میرے پاس نہیں آ رہی ہیں. اس نے کہا جی میرے سے بڑا جو آفیسر ہے نا وہ بھی 25% اور دے سکتا ہے اس پہ آف. اب تو وہ پرچی کٹ گئی ہے, ہمارے سسٹم میں پرچی کٹ گئی ہے نا, گل ود گئی ہے, گل ود گئی ہے, گل ود گئی ہے, پرچی کٹ گئی ہے. اچھا اب اور یہ باقی بات بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ پرچی کا بڑا رولا ہے, پرچی نہیں کٹنی چاہیے. بارہ جی قصہ مختصر, سارے ڈسکاؤنٹ پاپ کے اوپر تھلے جنہیں بڑے آفیسر 44,000. وہ میرے سے کتنے پیسے مانگ رہا تھا, 50. ابھی مجھے کسی کا احسان بھی لینا پڑا. وہ مجھے کہہ رہا تھا سر ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, 50,000 روپے دے کے اپنا ٹی وی لے جاؤ. ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ अली भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी वही बात हो गई ना कि पाकिस्तान में एक कैदी था जेल में, उसने सारी उम्र ना अपना केस लड़ा और वो बेचारे को उम्र कैद हो गई. उम्र कैद गुजारने के बाद थोड़ा सा टाइम रह गया तो 5-10 साल उसने कैद कट कर ली और अदालत में गया तो अदालत ने बोला बुजुर्गो आपको मुबारक हो, आपकी सज़ा कंप्लीट हो गई. तो वो बुजुर्ग बोलता है बेटा मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ना SHO लगा दे, ठीक है. वो कहता है बाबा जी मैंने आपकी सज़ा माफ़ कर दी है, आपको छोड़ रहा हूँ, तो आप मुझे इतनी ये बददुआ दे रहे हो कि दुआ दे रहे हो कि मुझे जज से SHO लगवा रहे हो. कहता है यार आज से 10 साल पहले ना वो जो SHO था ना उसने मुझे बोला था कि बाबा जी आपको मैं बचा लूँगा, सिर्फ 5,000 रुपया दे दो तो आपकी मैं जान छुड़वा देता हूँ, अगर नहीं 5,000 देते हो तो तुमको सज़ा काटनी पड़ेगी. तो कहता वो मैंने 5,000 दे लेता उसको तो मैं 10 साल जेल में ना गुजारता सड़ता, तो इसलिए तुम्हारी पावर से ज़्यादा तो उस SHO की पावर है जो मुझे 10 साल पहले बोला था. तो कहता इसलिए मैंने तुम्हें ये अच्छी दुआ दी है कि अगर किसी का भला करना है तो उससे 5,000 लेके उसको 10 साल तो जेल में सड़ने से बचा लो ना. तो आपके साथ भी वही हुआ है. اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں کہ میں نے اس کو اگر میں 50,000 دیتا میرے ذہن میں تھا میں اس کو رشوت دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے ایسے ہی. اب یہ جو 44,000 پہ گیا ہے نا, ہاں جی, چاہے میں نے بھی 2 نمبری ہی کی ہے کیونکہ تھا تو وہ نیا ٹی وی. ہاں جی. اچھا اب وہ یہ کہتا ہے کہ پرابلم میں ہم آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے ساتھ کیا ہے. کہتا ہے یہ ایک پلازما ٹی وی جب شروع میں آیا تھا اس وقت یہ ٹیکس طے ہوا تھا. پلازما ٹی وی جو کہ اس وقت 200 روپے کا بھی ہے, یار وہ obsolete ہو گیا مارکیٹ سے, obsolete ہو چکا ہے. تو ٹیکس کہتا ہے جی آج تک اس پہ وہی چل رہا ہے. اگر یعنی آپ 200 روپے کا ٹی وی لے آ کے آپ نے اس کے اوپر $700 کا دینا ہے ٹیکس. ہاں ٹیکس دینا. اور یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں, 84,000 روپے اس وقت اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے اس وقت. آج کا 1.5 لاکھ بن گیا, 1.5-2 لاکھ. ہاں آج کا وہ 1.5 لاکھ سے اوپر بنتا ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, میں نے بعد میں بھی مجھے سسٹم نے 2 نمبری بتائی ہے کہ یہ ایک چکر ہے کہ ہم اس میں معاہدہ کرا سکتے ہیں کہ ہم اس کو یوزڈ تصور کریں.
ہے نا. سیکنڈ ہینڈ. تو اب فرض کرو کل کو میں پاکستان کا جا کے پرائم منسٹر بن جاؤں, ہاں جی. بھائی لوپ ہول تو ہوا ہوا ہے. ہاں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سسٹم ایسا ہے, حالانکہ میں نے اب جو اقدام کیے اس سے وہ 84,000 روپے کسی بندے کے پاکٹ میں نہیں گیا, وہ گیا گورنمنٹ کو ہے بھائی, ایسے ہی. گورنمنٹ اصل کے میں کھاتے سر میں جی گیا نا کسی. وہ آپ کا تو 40,000 ادھر چلا گیا. یہ جو آپ نے بولا نا کہ لوپ ہول کا بہت بڑا ایشو ادھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی مثال کے طور پہ کسی نے جوانی میں کوئی کرائم کر لیا یا کوئی مسٹیک کر لی یا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوگی یا پرچہ ہو گیا, تو یہ دیکھیں کہ وہ بڑھاپے میں بھی جا کے اس کو اٹھا لاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر اس کو عدالت نے بری کر دیا, کیس ڈسمس ہو گیا, سارا کچھ کر دیا, لیکن اس کی ایف آئی آر ادھر سے ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اسی ایف آئی آر کو ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں ہاں اس کے اوپر پرچہ تھا تو چلے جی اتنی دیر پہلے پرچہ تھا ایک اور کر دو, نہیں تو اسی کے اندر کوئی نیا قاعدہ قانون لگا کے نا اسی کے اوپر اس کو دوبارہ اٹھا لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے سزا بھی کاٹ لی, پرچہ بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو بھائی جان آپ کو چاہیے کہ اس کا تھانے سے بھی ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر کریں. ٹھیک ہے, کہ کل کو کوئی نیا ایسا کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر یہ عادت ہے کہ جیسے کوئی ایس ایچ او تبدیل ہو کے نئے تھانے میں جاتا ہے نا, وہ سب سے پہلے پرانی فائلیں کھولتا ہے اس علاقے میں, کرائم کس کس نے کیا, کس کس کے اوپر ایف آئی آر ہے, پرچہ ہے. اگر وہ بندہ سیدھے رستے پہ آ بھی گیا ہے نا تو اس کو زبردستی اٹھا لاتے شاکی بنیاد کے اوپر اور چھترول اس کی شروع کر دیتے ہیں. وہ بندہ پھر آ کے بولتا ہے یار اگر میں نے کھانے ہی چھتر ہیں تو میں یہی کام کر کے کھا لیتا ہوں. پھر وہ بیسیکلی یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے نا, وہ ان کے اندر گنڈے بھرتی ہو گئے, گنڈے ایسا ہی ہے. بیسیکلی یہ ہوا ہے. اچھا علی ڈاکٹر صاحب اور اعظم بھائی, جی سر. آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. علی ڈاکٹر بھائی, آپ کو یاد ہوگا یہ بنیاد کس نے رکھی تھی. دیکھیں آپ اگر دیکھتے ہیں, آپ نے اتنی باتیں کی ہیں, زبردست باتیں کی ہیں. آپ اگر چلے جاتے ہیں 77 سے پہلے, 78 79 سے پہلے چلے جاتے ہیں, یہ جتنا سسٹم ہمارا چینج ہوا ہے آپ دیکھیں. اس وقت ہمارے جو لیڈر بھی تھے, کچھ ایمان کی رتی تھی اس وقت, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جس وقت جنیجو آیا, جنیجو بھی ایماندار تھا خود اپنی جگہ. جس وقت سے جنیجو کو انہوں نے مارا اور جنیجو کو اتارا اور غیر جماعتی الیکشن کروائے اور نواز شریف کو لے کے آئے, سر اگر آپ سٹڈی کریں دیکھیں تو وہاں سے جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس نواز شریف نے ایسی چیزیں کی ہیں کہ 35-40 سال میں بے نظیر اور نواز شریف نے مل کے ہماری عوام کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ پا کے پہنچے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا خیال ہے؟ ہاں انہوں نے یہ جو دو جماعتیں تھیں انہوں نے کیا سارا. انہوں نے کسی بندے کو ایمانداری سے نہ خود کام کیا نہ کسی اور کو کرنے دیا. اور غیر یہ جماعتی جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو جماعت وہ والا کتنا بڑا ڈیمیج ہمیں آج تک اس کو ہم بھگت رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں, آپ اپنی نظر سے دیکھیں سر, وہ والا جو ضیاء الحق نے ہمیں نقصان پہنچایا ہوا ہے وہ آج تک عابد بھائی مجھے اجازت ہے, میں ابھی جانے لگا ہوں, آپ لوگ بیٹھیں پھر. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی. اوکے علی بھائی, دعا میں یاد رکھیے. جی بہت شکریہ. اوکے جی, اللہ اصل حافظ. میں ریاض بھائی, مسئلہ اب یہ ہے نا کابڑی آپ کو بھی سلام. اللہ حافظ. ہم تو بہت چھوٹے تھے, میں تو 73 میں پیدا ہوا ہوں. ہاں جی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کیا تھا, لیکن مجھے سمپل ایک بات کا پتہ ہے کہ جس کو موقع ملا ہے نا اس ملک کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. ہماری قوم کے اخلاقیات کو تباہ کر دیا, ان کی اسلامیات کو تباہ کر دیا, ان کی کیا کہتے ہیں اس کو, ان کی جیبوں میں ڈاکے مارے ہیں لوگ. گنڈے جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں میں بھرتی کرائے ہیں. جج جو ہیں وہ 2 نمبروں کو بنا کے بٹھا دیا ہے جن کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے.
کہ اصل میں خدا کو بھی جا کے جان دینی ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے نا اس وقت ایک ایسی اسٹیٹ بن گئی ہے کہ جس میں کہیں سے کوئی خیر کی توقع مجھے نظر نہیں آ رہی. ایک ایماندار بندے کو پورا سسٹم چور ثابت کرنے میں لگا، پورا نظام، سارے ادارے، اور اس کو اندر کیا ہوا ہے. جس کو باہر ہونا چاہیے تھا وہ اندر ہے، جن کو اندر ہونا چاہیے تھا وہ باہر ہے. بس یہ ایسا ملک ہے. اس لیے اس کے اوپر عذاب جو ہے وہ بہت جلدی آئے گا. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا ہے. اس کی چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں، پھر بڑی ہوتی ہے، ناباز آئے قوم. تو ابھی پانی کی شکل میں مونسون آئے گا، عذاب آئے گا. پھر بجلی کی شکل میں ابھی بجلی کے پرائسز اور بڑھ جائیں گے. ابھی 65 کا یونٹ ہے، یہ $200 کا ہو جائے، 200 روپے کا ہو جائے گا. غریب آدمیوں کے گھروں کے میٹر اتر جائیں گے، وہ دوبارہ لکڑیوں والی لائف پہ آ جائیں گے. وہ سٹون ایج تھا نا، سٹون ایج کہتے، سٹون ایج میں لے جائیں گے آپ. وہ دوبارہ لکڑیاں جلا کے لوگ گیس بھی نہیں چلا سکیں گے. گرمی اور بڑھے گی، عذاب ہی ہے، اور کیا ہوگا اگر یہ بات نہیں آئیں گے. دیکھو بجلی کم نہیں ہوئے گی، زیادہ ہی ہوئے گی، ٹھیک ہے نا. اس لیے ایکسپورٹ ہماری کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. اب ان کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم کمپیٹیٹو ہی نہیں رہے. تو جب یہ نہیں ہوگا تو امپورٹ بھی نہیں ہوگی، تو امپورٹ بھی کم ہو جائے گی. تو قحط کی صورتحال بھی بن سکتی ہے. کچھ بھی بڑی گمبھیر صورتحال سے پاکستان گزر سکتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ قوم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلے نہیں کیے ہوئے، اور اس کا ریپل افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اس کا ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے نا، آپ ایک ٹائم تک تو سسٹم میں وہ ویزیبل نہیں ہوتا، مگر ایک ٹائم کے بعد چیزیں ویزیبل ہونے لگ جاتی ہیں. جب چیزیں رائٹ ٹریک پہ نہیں چل رہی ہوتی نا، کوئی بھی چیز زندگی کا کوئی پہلو لے لیں آپ، جب وہ رائٹ ٹریک پہ نہیں چل رہا تو اس کا ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے جو ویزیبل ہونا شروع ہوتا ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد. ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ اتنا ویزیبل ہو جاتا ہے، وہ سب کو نظر آتا ہے کہ دیکھو یار یہ رانگ فیصلے کیے تھے، آج ہمارے اوپر دشمن مسلط ہو گیا، آج ہم نیوکلر نیشن نہیں رہے، آج ہم کچھ اور بھی سرنڈر کر چکے ہیں. یہ ریپل افیکٹ ہے ساری چیزوں کے، وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہی انسان باز آ جائے کہ میں محنت کرنا شروع کر دوں، میں ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دوں، ہم توبہ طائب ہو جائیں. یہ ساری چیزیں اگر اس سے پہلے کر لی جائیں تو پھر بڑے عذاب سے بچا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ کر ہی نہیں رہے تو اس لیے شاید یہ کوئی کسی عذاب کے بعد سنبھلنے والے کئی بندے ہوتے ہیں نا. دیکھو یہ گھوڑا ہوتا ہے، ہمارے استاد کہتے بیٹا یہ گھوڑا ہوتا ہے، اس کو مالک بس ایسے آواز نکالتا ہے تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کو جو چھانٹا ہوتا ہے، چھانٹا اس کی جو شکر ہوتی ہے، اس کی آواز وہ آتی ہے، اس سے وہ بھاگتا ہے. اور کئی ہوتے ہیں ان کو فزیکلی مارنا پڑتا ہے. تو اسی طرح انسانوں کی قسمیں ہیں، کئیوں کو چھوٹے انڈیکیٹرز آتے ہیں، وہ اسی سے باز آ جاتے ہیں. کئیوں کو پھر وہ درمیانے درجے کے آتے ہیں اور وہ اس میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتے ہیں. کئی لوگوں کو پھر بڑے دھچکے لگانے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس سارے دھچکے ہیں، تو یہ نہیں باز آئیں گے. تو اللہ نے کیا دھچکے لگانے؟ انسان خود اس میں گرتا ہے. انسان کے خود اعمال، اس کا طریقہ واردات اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، خود بخود لے جاتا ہے. خدا نہیں بھیجتا اس کو، وہ خود ہی لے جاتا ہے. اس کی حرکتیں اس کو اس طرف ڈرائیو کرتی ہیں، اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جا بالکل اس کو جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے بندہ. تو یہ انسان کی چوائسز، اس کو وہ تھا نا، ارسطو نے کہا تھا کہ انسان اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے، یعنی جو وہ کھاتا ہے اسی سے مرتا ہے. آپ اپنی ہیلدی چوائسز اگر کھانے کی رکھیں تو آپ موٹے نہیں ہوں گے، آپ کا وزن نہیں بڑھے گا، آپ کی کمر درد نہیں ہوگا، لانگر جیئیں گے، ایکسرسائز رکھیں، فٹنس رکھیں. اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ زیادہ کھائیں، زیادہ سوئیں، آپ وزنی ہو جائیں گے، بیٹھے رہیں گے، آپ کے الائنمنٹس خراب ہو جائیں گی، گوٹے گٹے آپ کے رہ جائیں گے. کیا ہوگا پھر؟ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے.
माजूर होकर डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर, फिर आपको घसीट के वॉशरूम ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सही डिसीजन नहीं किया। अब खान साहब 70 साल की एज में जो एक्सरसाइज करते हैं, मैं तो अभी भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, उस करीब भी नहीं कर सकता उसकी। उन्होंने अपनी हेल्दी चॉइसेस, बिल्कुल ऐसे नेशन है, अगर नेशन हेल्दी चॉइसेस रखेगी, ईमानदारी को अपना शार बनाएगी, वक्त पे उठना। अब देखो पाकिस्तान में लोग 1 बजे तक तो कारोबार नहीं शुरू होता वहाँ, फिर रात को लेट बैठे रहते हैं, सुबह कोई नमाज पढ़ता है, सुबह लेट उठते हैं। उससे क्या होता है, एक नफूसत है, एक वो है नादारी है जो अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हो जाती है कौम। तो ये चॉइसेस हैं हमारी जो हमें डिफाइन करती है। अल्लाह ताला ये फैसले नहीं करता, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम में क्या है, मेहनत करने वाले का वो दोस्त है, मेहनत करने वाला फिट रहेगा, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे वो मोटे हो जाएंगे, ज्यादा खाने वाला मोटा हो जाएगा, ज्यादा सोने वाला सुस्त हो जाएगा। ये एक निजाम है, ऐसा थोड़ी है कि खुदा पकड़ पकड़ के लोगों को कर रहा है ये लोग। अल्लाह कहता है कि मैंने एक निजाम बना दिया है और उस निजाम के पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। अब ये इंसानों की अपनी चॉइस है कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो स्कॉलर्स बनना। पोटेंशियल हमने बंदे में रखी दी है, पोटेंशियल उसमें कुछ भी कर गुजरने का है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो वो काहली और सुस्ती का एक नमूना बन जाएगा लाइफ के अंदर। अगर वो अपने आप को एक जबरदस्त लाइफ गुजारना चाहे तो उसके हाथ में कंट्रोल दे दिया। 2 रास्ते दे दिए अल्लाह ने आपके सामने, हर वक्त 2 रास्ते आते हैं, अच्छाई का रास्ता, बुराई का रास्ता, ठीक है, फिटनेस का रास्ता, काहली और सुस्ती का रास्ता। आपकी अपनी चॉइसेस है, बस पूरी तरह। अगर किसी मखलूक को अल्लाह ने चॉइस दी है, वो इंसान है, इसीलिए उसका हिसाब भी हो, क्योंकि ये चॉइस हमारी अपनी है, किसी ने हमें नहीं दी है, हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो हम एक फ्रॉड नेशन, धोखेबाज लोगों का एक टोला बन गए हैं, ठीक है। फिर अब क्या होगा, हम खुद को ही खा जाएंगे। धोखेबाज आदमी क्या करता है, जब आपकी नेचर बन जाए कि आप गासिब है फर्ज करो, तो आप तो अपने साथ वाले किसी फ्रेंड को भी नहीं छोड़ेंगे, बहन भाई को भी नहीं छोड़ेंगे, आप तो गासिब है। जिस दिन उनकी बारी आएगी वो भी आपके हाथों रगड़े जाएंगे। तो अच्छा ये अली भाई, एक एक खास आपको मिजाज है रोकने, अली भाई आपको रोकने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये मेरा मेहमान आए हुए हैं, वड्डी बाजी आई हुई है और अबू हमदान आए हुए हैं, इन्हें वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। दरअसल दिल नहीं करता अली भाई को रोकने का, क्योंकि वो शुरू होते नहीं नहीं, आप कैरी ऑन रखते हैं, हम भी सुन रहे थे उनको, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैं हम भी भी चाहता सुन हूँ आप रहे लोग थे। भी बात करें। मैं तो मेरे पास और 3-4 मिनट है, मैं सुनना भी चाहता हूँ। हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है सर, आप कंटिन्यू करें। जी जी सर, आप कंटिन्यू करें, इसके बाद हम बोलेंगे सर जी। सॉरी अली भाई, मैंने वो पता है क्या वजह है कि कई दफा आते हैं, ज्यादा देर बैठते नहीं है, चले जाते हैं, तो मैंने कहा चलो आपका जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, वो बैठे रहे, तो इसलिए। जी सर, जी अली भाई आप कह रहे थे। नहीं, कोई सवाल हो तो पूछे, मैं एक टॉपिक चल रहा है, आप कोई किसी का सवाल हो मैं जवाब दे देता हूँ, जाता हूँ। अबू हमदान भाई और वडी भाई, मैंने इनसे ये कहा था कि 1985 के जो इलेक्शन हुए थे वो हमने गैर जमाती करवाए थे, और वो ज़ियाउल हक ने जो किया था, वहां से जो हमने ये लीडरशिप ली आज तक ये हम भुगत रहे हैं। इन्होंने हमारा माशरा खराब कर दिया, टोटली माशरा, बेनजीर और नवाज शरीफ ने। तो इसके ऊपर जो माशरे के ऊपर जो आ रहे हैं कि आज जो हम अपने हाथों से लगाई हुई गांठें वो दांतों से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुर्शद कोशिश कर रहा है कि सही रास्ता इख्तियार करे, जजों को ना खरीदे, वकला को ना खरीदे, या स्टैब्लिशमेंट में अपने बंदे ना भर्ती करवाए, अपने आप को गंदा ना करे और एक सीधा रास्ता इख्तियार करे। तो हमें कितना नुकसान हुआ इसमें, ये हमारी जो बेनजीर और नवाज शरीफ ने जो कुछ रखा हमारी कौम को जिस जगह ला के खड़ा कर दिया,
یہ میں نے سوال کیا تھا اس کے اوپر بات کر رہے تھے. جی بڑی باجی. چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اس ٹائم میں کالج میں تھی، سیکنڈ ایئر میں، جب یہ سب چل رہا تھا، اور اسی دوران میری شادی ہو گئی اور میں امریکہ آ گئی. تو جب کوئی اتنے ینگ ایج میں امریکہ آ جاتا ہے اور پھر بچے یہ وہ گھر بدباری، تو میرا بالکل کٹ آف ہو گیا اس دنیا سے نا. یعنی کہ مجھے اتنی وہ نہیں رہی، انفارمیشن نہیں رہی، کیونکہ گھر والوں سے بات ہوتی تھی، وہ تو کس ٹاپک پہ کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے. میری فیملی جو تھی وہ پہلے PPP کی تھی، ٹھیک ہے. بعد میں مجھے پتہ لگا یہ نون لیگ کی ہو گئی ہے. تو کیا کہتے ہیں، میں بالکل، ہمیں دیکھیں، ہمیں تو یہ عمران خان نے بتایا نا. اس سے پہلے ہم تو لوگ وہی ڈگر پہ چل رہے تھے جس پہ ہمارے بڑے چل رہے تھے. یہ تو عمران خان نے ہمیں اتنی انفارمیشن دی، اتنی چیزوں سے آگاہ کیا جس سے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یا ہمیں پتہ بھی ہوگا تو ہم اس طرف جاتے نہیں تھے کہ میرے اکیلے سے کیا ہو جائے گا، میں اکیلا کیا کر لوں گا. پر جب عمران خان صاحب آئے، انہوں نے ایک قوم بنانے کی کوشش بھرپور کی اور بنا بھی لی ماشاءاللہ سے. تب جا کے ہم لوگوں کی آنکھیں کھلی، ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے. وہی چل رہا ہے جو یہ چلانا چاہ رہے ہیں. اور یہ کوئی اکیلا سیاست دان ہی نہیں چلا رہا. سیاست دان کی چابی بھرنے والا وہی ہے جو ہم اب سب کو پتہ کون ہے. ان کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اب جب تک عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کر رہے کیا ہیں، تب تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک رہے. جیسے انہیں پتہ لگا عمران خان صاحب تو ہمارے پردے چاک کر چکے ہیں اور وہ اب ہمیں جان چکے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف ایک مہم سٹارٹ کر دی، اور جس کی ہم اب دیکھ رہے ہیں. ٹائم جو گزر رہا ہے وہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ، کہ اچھی بھلے چلتے ہوئے پاکستان کو لا کے ایک ایسے موڑ پہ کھڑا کر دیا. وہ ایک انسان ہوتا ہے نا، خودکشی کرنا چاہتا ہے، اور خودکشی کرتے کرتے اپنے آپ کو کسی پانی میں یا چھت سے دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے میرے پیچھے والوں کا کیا ہوگا. تو اس جگہ پہ لا کے نا انہوں نے پاکستان کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے. تو ہم سب کی دعا یہی ہے، اور ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. میرا جو اپنا دل ہے، میں ایک ایز اے ون پرسن، میری جو اپنے اندر دل کی جو، اور میرا دماغ کہتا ہے، میرا دماغ یہی کہتا ہے اور میرا دل یہی کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پاکستان کی بہتری کرے گا، اور خان صاحب واپس آئیں گے، چاہے یہ لانا چاہیں یا نہ لینا چاہیں. خان صاحب نے آنا ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور رستہ نظر نہیں آ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، اور میں اب ابو حمدان کو دیتی ہوں. جی ابو حمدان بھائی. جی السلام علیکم. اچھا سب سے پہلے تو یہ سنیں ذرا بابا، بولو کون بچے گا پاکستان؟ عمران خان. شاباش. اچھا تو جیسے وڈی باجی نے کہا نا، میں بھی ویسے ہی، میری عمر جب تھی I was 17، جب سے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو میری فیملی بھی ایسے شروع میں پیپلز پارٹی، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جانے کے بعد دین کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، تو ایسے ہی تھا. تو الحمدللہ میں تو 97 سے ہی لگا ہوا تھا سب کو جو ہے نا پٹواری سے نکال کے یوٹیوب کی طرف لانے میں. الحمدللہ کامیاب ہو گیا. جبھی 2013 کے جو الیکشنز ہوئے تھے، اس ٹائم سے ابھی تک میری سارا فیملی جو ہے ماشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہی چلتا آ رہا ہے. مطلب جیسے کہ آپ نے ابھی وڈی باجی نے بات کی، میں اسی کو جو ہے نا انڈورس کروں گا. میرا بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا تو میں ایک بات کرنا چاہتا عابد بھائی، کہ ایک میسیج آیا تھا میرے پاس، جس میں ہم تو پہلی چیزیں مبارکباد ہم بھی دے رہے سارے پاکستانی بھائیوں کو، کہ جو سائفر کیس تھا، سائفر کیس کی جو جیل ٹرائل تھی وہ کل عدم قرار دے دی گئی ہے، اور اوپن ٹرائل اب جو ہے وہ اوپن ٹرائل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور واقعی میں ہم لوگوں کو تو سب کو پتہ ہے کہ یہ بوگس کیس ہے.
اور صرف مخالفین ہی ہے جو اس میں ذلیل ہوں گے. میں صرف اس چیز میں ایک سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں جس پر مجھے ڈاؤٹ ہے. اوپن ٹرائل کا مطلب کیا میڈیا کو اجازت ہوگی؟ کیا میڈیا کو یہ لوگ جانے دیں گے؟ کیا ان کیمرہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اس پر میں یہ سوال رکھوں گا سر بھائیوں سے، اپنا وہ پوائنٹ آف ویو اس پہ دیں. جی حامد بھائی آپ لے کر چلیں مائک کو سر. جی سر، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جی، اوپن ٹرائل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے سر کہ کیمرہ بھی جائے گا اور دوسرا پرنٹ میڈیا بھی جائے گا اور سارے جائیں گے اندر. لیکن جو سچویشن یہ بنا رہے ہیں کیونکہ جیل کے اندر ہوگا اوپن ٹرائل، یہ باہر نہیں لائیں گے. اور انہوں نے جو جج تعینات کیا ہے اسے بھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ اس کی تعیناتی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ ڈر ہے لیکن کہ عابد بھائی سوال یہ ہے سر، سوال یہ ہے جو خبر یہ ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ کل عدم قرار دیا گیا، تو پھر اوپن ٹرائل جیل کے اندر کیسے ہو سکتا ہے سر؟ نہیں سر میرے خیال میں جو میں نے جو سنا نا سر سلمان اکرم راجہ کو، سر شور آ جو میں نے سنا نا سلمان اکرم راجہ کو، تو اس نے آج جو دلائل دیے نا اس میں اس نے آج انڈیا میں جو ہوا ہے نا، یہ اب سن نہیں یاد رہا مجھے، وہ بتا رہے تھے سلمان اکرم راجہ کہ انڈیا میں بھی جیل کے اندر بھی اوپن ٹرائل ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے خود سلمان راجہ کی زبان سے سنا ہوا کہ آج جو انہوں نے ٹرائل دیا اس میں انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں، جن میں یو ایس اے بھی ہے، لنڈن بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، ساؤتھ افریقہ اور بڑے ملکوں کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. اور اس میں ایک انڈیا کی مثال بھی دی ہے کہ انڈیا کے کوئی، اب مجھے وہ کیس یاد نہیں رہا، تو وہ کیس بھی ہوا جیل کے اندر بھی اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے. جی سر. تو اب ہم لوگ انڈیا کو اور ان کو امریکہ، ان لوگوں کو ہم لوگ فالو کریں گے اپنے آئین کو چھوڑ کے، اپنے کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے. دوسری بات یہ رہی، ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اوپن ٹرائل جو ابھی جیل میں جو اوپن ٹرائل کا ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کچھ دن پہلے، جس میں خان صاحب کی صرف جو ہے بہنوں کو اجازت دی گئی تھی، ان کے جو ہے نا باقی جو ہے وکلاء کی ٹیم میں سے بھی چند لوگ تھے جن کو اجازت دی گئی تھی، جس میں میڈیا بھی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسی چیز کو دہرانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، جہاں تک میرا خیال ہے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ میڈیا کو ان کریں گے، اور میڈیا اگر کریں گے بھی تو ان میڈیا والوں کو یا صحافیوں کو کریں گے جو کہ ان کی جو جیب میں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے باہر نہیں لانا سر، اور یہ کریں گے اندر ہی. اور کچھ جو بکے ہوئے صحافی ہیں انہیں لے کے جائیں گے، اور کوئی اسی طرح کا ڈرامہ کر کے نا، تو انہوں نے یہ کرنا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں 100% آپ کے ساتھ. جو بڑی باجی سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں اوپر رضا ریاض بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے. ریاض بھائی، ریاض 1971 سر، آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. 1971 والے بھائی ہیں جی. ریاض 1971. آگے چلے بڑی باجی کی طرف چلے. بڑی باجی السلام علیکم. بڑی باجی السلام علیکم اگین. وعلیکم السلام. پر میں نا اب ڈرائیو کر رہی ہوں. میں یہی کہوں گی کہ یہ لوگ ڈرامہ تو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو کیا کہتے ہیں کتنی دیر یہ کریں گے؟ اور بکے ہوئے جو صحافی ہیں پاکستان کے، وہ تو ہم نے کل دیکھ ہی لیا کہ کتنی گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان میں. تو ان لوگوں سے ہمیں کوئی اچھی امید تو ہے نہیں. تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک دیکھیں کہاں سے کہاں ابھی پہنچ گیا ہے. ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی سب سارٹ آؤٹ ہوگا اور سب انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ظاہر ہے اب جب اتنا گند انہوں نے ڈالا ہے تو اس کو سمیٹتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا.
तो ये हो रहा, मैं यही कहूँगी इंशाल्लाह ताला एंड हमारे हाथ में होगा, खान साहब के हक में होगा। इंशाल्लाह। जी काबली बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी जो ये इन्होंने कहा? बहन काबली बहन, खाना बना लिया? काबली बहन अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे ख्याल में वो अभी खाना ही बना रही हैं। जी वो जी सर। अच्छा, मेरी नज़र से ना एक पोस्ट गुजरी थी, तो मैं इसको थोड़ा प्ले कर देता हूँ ज़रा। ये जो 2 दिन पहले जो आसिम मुनीर साहब की जो उलमाए मशाइख से जो मुलाकात हुई है, उसका पहला जो है ना आउटकम जो है वो बाहर जो है वो आ गया है। तो उस पर मैं आप लोगों को ज़रा सुनाना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए, अगर आप लोग माइंड न करें तो इस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। सुने जी। जनरल आसिम मुनीर आईएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। आईएसआई जो मर्कजी पाकिस्तान का खुफिया इदारा है, सलामती का इदारा है, जो हर चीज की पर नजर रखता है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, ताकि पाकिस्तान की सलामती को कोई मुश्किल ना हो। इसको ये शख्स नापसंद था 2 वजह से। ये ईरान का जब इसने दौरा किया था तो ये आसिम मुनीर साहब गए थे, आईएसआई का सरबराह होने के नाते इनका बनता था जाना, साहब गए और ईरान में जो जाकर इसने बातें की और कबूल किया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, लेकिन ये उस वक्त नहीं पता कि ये सारे हकाइक थे जो इसने बयान किए, लेकिन बेहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये खयानत थी पाकिस्तान के साथ, ये बड़ी खयानत थी पाकिस्तान के साथ कि जाकर दूसरे मुल्क में बैठकर वज़ीर आज़म ये कहे कि हम दहशतगर्द बनाते हैं, दहशतगर्द आते बनाइए, हमारे पास मौजूद है, हम दूसरे मुल्कों पर हमारे फोर्सेस हमला करवाएंगे, सब कुछ मान के आए। और ये जनरल आईएसआई के सरबराह इन्होंने रोका कि गलत काम कर रहे हो। ये नहीं लगता कि मीडिया के सामने ओपन जगह पर आकर एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुल्क के खिलाफ ये सब कुछ कोई नहीं करता। किसी मुल्क के अंदर अगर गलती हो भी रही हो तो वो बाहर जाकर उसको तस्लीम नहीं करता कि मुल्क के लिए बड़ी मुश्किल होती है। ये एक वजह की मुखालफत की, दूसरी उनकी जो पीरनी सोचा थी जिससे चाकू से उन्हें हुकूमत मिली, और हुकूमत मिलने के लिए भी उस पीरनी ने नुस्खा इसके लिए लिखा वो बहुत ही कभी था। वो ये था कि इद्दत में निकाह करोगे मेरे साथ तो वज़ीर आज़म बनोगे, और ऐसा ही हुआ। इद्दत के अंदर इद्दत खत्म होने से पहले निकाह किया इन्होंने, ये हराम काम जुर्म का, और फिर वज़ीर आज़म बने। और उनका ये तकाज़ा कि इस औरत की वजह से मुझे हज़रत उस्मान मिली, चूंकि उस औरत को बशारत हुई थी, रसूल अल्लाह ने दी थी कि तू अपने शौहर से आके इसके साथ जा, और वो भी इद्दत में निकाह कर, तो फिर ये बशारतें बाहर के इस औरत और इस औरत के दीगर जो ताल्लुकाती लोग थे उनकी करप्शन के सबूत जनरल आसिम मुनीर जब आईएसआई के सरबराह थे, उन्होंने सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ बताया कि ये लोग ठीक नहीं है, ये वज़ीर आज़म के घर में जो लोग हैं और वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द आए हुए लोग हैं, ये गलत लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। और इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने जनरल को आईएसआई के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह पर दूसरा सरबराह आ गया जो उनका बड़ा चहीता था। अब ये जनरल बहुत नापसंदीदा क़यादत थी इनके लिए, लेकिन इन्होंने फिर एक तो ये काम किया जब ये वज़ीर आज़म थे, दूसरा जब इनका तख्ता बोल हो गया, इक़्तिदार खत्म हो गया और अब उस इक़्तिदार के सोख में चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो इसी दौरान जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत पूरी हो गई। नया आयत चुनना था, नया आयत सुनने के लिए इस जमात ने और इस ग्रोह ने, इस टोले जी आबिद भाई, ये हैं मुहतरम सैयद जवाद नकवी साहब, आलम मशाइख शिया शेख हैं। तो सर देखें, शुरू में इन्होंने क्या किया, शुरू में खिचड़ी, जी शुरू में राजा जी ये राजा है, राजा नकवी नहीं है, राजा है जी। सैयद जवाद नकवी जी, सैयद जवाद नकवी, ये शिया हैं शेख। तो सर इनका देखें, इनका आपने देखा होगा कि ये लोग डायरेक्ट खान साहब पे अटैक करते तो इन लोगों का जो है ना जवाब आता। तो अब इन्होंने जो खिचड़ी पकाई है उसका आप एक स्क्रिप्ट देखें। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया आसिम मुनीर पर तनकीद की, जो उनका जो विजिट था आया ईरान का। जी ये देखिए, ये ईरान ये हमारे शिया भाई, ठीक है जी, इन्होंने भी देखो लिख दिया है जी, माशाल्लाह, सही पॉइंट आउट किया मेरे भाई जी। अच्छा, तो पता है क्या, इनको जो स्क्रिप्ट दिया गया ना जवाद भाई, स्क्रिप्ट ये दिया गया, आपने शुरुआत करनी है आसिम मुनीर पे तनकीद करनी है, उसके बाद आपने नवाज शरीफ पे तनकीद करनी है, उसके बाद आपने आ जाना है इमरान खान पे, ठीक है। फिर इमरान खान पे इन लोगों ने तनकीद किया कि इमरान खान ने इनको जो आईएसआई के ओहदे से हटाया, इमरान खान ने
इनको SI के अहदे से क्यों हटाया कि आसिम मुनीर जब SI चीफ थे तो उन्होंने जो उनकी हालिया जोजा हैं उनके उनके ख़ानदान के करप्शन के सबूत जो इमरान खान को दिए जो उनको अच्छा नहीं लगा। असल में पता है क्या वजह थी? असल जी जी वजह सहवाल में जो बच्चे मरे थे ना, 3 बच्चे इन्होंने मारे थे। नहीं वो मुझे पता है सर, मैं आपको इनका इनका जो खिचड़ी है ना वो बता रहा हूँ सर। तो ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान को इन्होंने जो है ना उनकी जोजा और हेलो हस्सा हस्सा बिल्कुल इमरान तो बिल्कुल इमरान खान आप ने बात सही कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके जी जिस तरह सुन्नियों में इस तरह शियों में भी है। और नीचे कमेंट्स भी पढ़ते गए वो इमरान जी मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, मेरे भाई का कमेंट पढ़ रहा हूँ। मौला का मुनकिर है ये मौलवी, हाँ बिल्कुल बेशक, शिया लिबास ये शैतान, बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो इन्होंने खिचड़ी ये पकाई कि इमरान खान ने जब ISI चीफ ने उनको उनके जोजा और उनके ख़ानदान के जो करप्शन के बड़े बड़े सबूत ला के दिए थे, इमरान खान गुस्से में आके उन्होंने उनको ISI के अहदे से जो हटवा दिया और फिर अपने जो है अपना मनपसंद और अपना फेवरेट बंदे को जो है ना तैनात किया ISI के उस अहदे पर। उसके बाद जब ही इनका अहदा जो है उनको रजीम के चेंज के ज़रिए इनको हटाया गया, तो फिर इन्होंने जो है आर्मी पर बकवासियात या जो भी बकना शुरू कर दी। ये है इनकी जो खिचड़ी जो पकी थी, इनकी जो मीटिंग हुई है वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के जो एक मुल्क का जो सबसे बड़ा अहदे पे बैठा सबसे बड़ा दल्ला है, उसने जो खिचड़ी पका के और स्क्रिप्ट इनको दी है, ये है उसका जो है फर्स्ट आउटकम जो है वो ये है सर। जी अमित भाई। जी हाँ बिल्कुल सर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और मैं जी हाँ, यजीदी मुसलमान है जी, बिल्कुल सही है सर, ये यजीद के सामने नहीं खड़े हो सकते। और इन्होंने जो है ना बिल्कुल ये बिका हुआ है। तो ये इसी तरह ये अब लाएंगे ना सर, ये कादियानियों के साथ बैठ के ये वहां पे बैठा हुआ था, ठीक है, ये उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, समझे, ये उसके ऊपर नहीं बोलेंगे कि क्यों कादियानी बीच में बिठा के हमने बोल, ये अब इमरान खान के ऊपर आ गया। और देखिए ये इसके पास क्या है कि इतना इसे इतनी इज्जत मिली थी पीछे, लेकिन इसने सारी गवा दी। ये इसी तरह कर रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और ये जो एक आईसी और तंजीम है जो कल अदम है, दीनी तंजीम जिसके जो दहशतगर्द तंजीम जिसपे एक ठप्पा लगा हुआ है जो कि बैन है पाकिस्तान में, उसके सरबराह को आपने देखा होगा बीच में कराची में उनकी एक बहुत बड़ी रैली भी करवाई गई थी। और इस मीटिंग में जो हुई है उलमा के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें वो बंदा भी मौजूद था, और साथ में वो जो थू थू माइक पे ऊपर करता रहता है थूकों वाली सरकार वो भी था। तो इन लोगों का क्या काम बनता है सर, ये हमें इस चीज़ का आपको क्या लगता है क्यों ऐसे जो अवाम में माशाल्लाह बगैरती में नंबर 1 जिनको सर्टिफाइड बगैरत कहा जाता है अवाम में, इन मौलवियों को उठा के बिठाने का क्या क्या वजह हो सकती है, क्या मतलब ये साबित करना चाह रहे थे इस अमल से? सर जी ये कोशिश यही कर रहे थे कि इनका ये चूरन चल जाएगा। अब मेरे पास MRSS आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो भाई, सब वालेकुम ठीक हो? सलाम, वेलकम एसएस। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह आप है। ठीक हो? सर जी वो क्या मौलवियों को हुआ अफनान लेके भाई, आपकी तबीयत कुछ क्या हुआ? नाक नूक बंद रहता है, क्या मसला है? सर वो पीछे लगे हुए हैं ना, क्या करें, हमें बददुआएं देती रहती है मरियम नवाज और मुनीरा बैठ के। तो फिर और साल में पटवारी सारे मिल के हाथ उठा के बोलते हैं ना 10 लोगों से ज़्यादा मिल के बददुआ दें तो फिर यही हाल होता है, क्या करें। मैंने आज एक मेरे जहन में बात आई है, अगर कहो तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये जी क्या सुन। सारे पटवारी जितने मिलके बेशरम होते हैं ना, इतने तारड़ और जो है ना दूसरे डड्डू चार्ज उससे भी ज़्यादा बेशरम ये हैं। सब पटवारी मिल जाए ना,
پھر بھی یہ دونوں بے شرم ہیں. اس طرح کی حد ہے ان کی. جی ہاں بالکل بالکل اسی ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اللہ اچھا اکبر. یہ ابو عمران بھائی نے کچھ ہمیں سنوایا تو مولویوں کے بارے میں ہے، اور اس میں ہمارے سنی مولوی بھی شامل ہیں. اس میں ہمارے ابھی تو صرف یہ ایک آئی ہے سر، ابھی تو پہلی قسط آئی ہے. ابھی آگے دیکھیں، ممبروں کے اوپر بیٹھ کے بھی انہوں نے یہ باتیں کرنی ہیں. یہ جتنے مولوی ہیں نا جو تو جمعے کا خطبہ ہونے دے نہیں رہے تو پھر یہ ممبروں پہ کیسے بیٹھیں گے؟ یہ دیکھیں گے باجی، انہوں نے یہی کرنا ہے. اب یہ ہار تو گئے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہی پتے رہ گئے ہیں جو انہوں نے کھیلنے ہیں. پر اب پاکستانیوں کا تو ایمان اٹھ گیا ہوا ان مولویوں سے، تو یہ بھی کیا کہتے ہیں فیل پروپوگنڈا ہوئے گا. یہ بھی بالکل فیل، ایک اور ان کا چیپٹر بند کلوز ہو جائے گا سٹارٹ ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہو تو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ جاری رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ اللہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اب جتنا مرضی پہلے دیکھیں جمامہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، وہ بیچاری مسلمان ہوئی، اس نے ساتھ کچھ ایکسیپٹ کر لیا، یہاں آ گئی، اور اب جو ہے یہ بشرا بی بی کے پیچھے پڑے ہوئے. جی MRSS آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جی یہ جو ہے نا کہتے ہیں نا اس گہرائی میں گرے ہوئے ہیں، اتنی شرمناک باتیں ہیں ان کے پاس. ابھی کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی اور چیز باقی رہ نہیں گئی. اب انہوں نے عورتوں کے اوپر یا گھر کی مطلب پرسنل باتوں کے اوپر انہوں نے ایشو اٹھانے ہیں. انہوں نے اتنے اب کیا ہمیں تو خود اس بات پہ بات کہنے کی شرم آ رہی، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، نہ ان کو، ان کے ہینڈلر کو، نہ ان کو جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا ادھر ایک بات میں ایڈ کروں گی، جیسے کہ مریم کی ایک بیٹی ابھی تازہ ترین اس پہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، مہرون النساء جو بھی نام ہے اس بیچاری بچی کا، وہ جو ہے وہ قطری کی سائٹ پہ جاتی ہے. بڑی والی جو ہے وہ ہے تو صفدر کی، پر وہ 4 منتھ کا کریشن ہے. پھر وہ جو بیٹا ہے بیچارہ جس کی ابھی ڈیورس ہوئی ہے، وہ بیچارہ، میں نے آج ایک سن رہی تھی ایک پوسٹ، وہ میں نے بہت پہلے بھی سنی ہوئی ہے. ایک انہی کے کلوز ریلیٹیو ہیں یا انہی کے کلوز جاننے والے ہیں جو بتا رہے تھے جب یہ بھاگی تھی پاکستان سے نواز شریف صاحب سعودی عرب، تب ان کی بیٹی کو ایک شہزادے سے دوستی ہو گئی تھی. وہ شہزادہ ان کی بیٹی کو لے کے لنڈن اور امریکہ کے دورے پہ کوئی 5-7 مہینے رہا ہے. اس کے بعد یہ صفدر کا بیٹا جو ہے، نام تو صفدر بیچارے کا یوز ہوتا ہے، وہ بیٹا جو ہے وہ بھی صفدر جیسا نہیں ہے، وہ بھی کسی کے جیسا نہیں ہے، وہ بھی انوکھا ہے. ماشاءاللہ سے یہ اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں، اور ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، سیدھا جا کے کیا کہتے ہیں خان صاحب کا دروازہ کھڑکاتے ہیں. حد ہوتی ہے بے شرمی کی، بد تہذیبی کی، بے غیرتی کی، ساری آ کے پاکستان کے میڈیا پہ انڈیل دی گئی ہے، اور وہ اس کے گھونٹ بھر بھر کے بے غیرت ہو چکے ہیں. اور نواز شریف کے تو اسکینڈل، میم نواز شریف کے اسکینڈل تو کتابیں وہ تو بھری باپ ہے نا، وہ تو باپ ہے. انہوں نے تو ڈیورسیں کروا کے لوگوں کے گھر اجاڑ کے 2-4 دن شادیاں کی ہوئی ہیں دونوں بھائیوں نے. وہ کارٹون جو تھا، یہ جوکر جو آیا تھا تھوڑے دن پہلے، وہ اور یہ جو کھوتا ہے، ان دونوں نے بہت آپ سے کو لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، اور آپ اپنے لوگوں ہی کو ارد یاد گرد ہوگا کے وڈی لوگوں کے. باجی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو ایک جنہوں نے کیس لڑا تھا نواز شریف کو پاناما کے کیس میں، جنہوں نے وکیل تھے نعیم بخاری، ان کی وائف کے ساتھ یہ کیا تھا انہوں نے، ہاں، آمنہ ان نے کی وائف نے ٹکلے ان کا گھر تباہ کیا. وڈی باجی میری بات سنو. جو لیڈر ہوتے ہیں نا، اس کو گرانے کے لیے جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا، طرح طرح کی پروپیگنڈے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کے ساتھ ان کی تو اپنی عزت کچھ نہیں ہے.
ये कुछ भी करते रहे, इनका कौन नाम लेगा? वो एक लीडर है, इसको उसको बदनाम करने में इन्होंने हर हथकंडे हर 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 सब कुछ आजमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो है उसके ऊपर रहमत है, कभी कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह से वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, इनका मुंह काला होगा और इनके साथ इस तरह होगा जिस तरह अभी वर्ल्ड कप में हुआ है ना इंडिया के साथ, इन पीडीएम के साथ ऐसा होने वाला है। इंशाल्लाह ये ताला, ये मुंह इंशाल्लाह दिखाने ताला। के काबिल नहीं रहेंगे, ये देखना इंशाल्लाह। नहीं, अगर ये अब ये नहीं बनता कि जी अगर जो खर है जिसकी तमीना खर तमीना तमीना के साथ जो शादी, अब उसका भी प्रोग्राम होना चाहिए इस आरामजादे को, उसकी भी बिल्कुल और ये जो एक गद्दार बैठी होती है, क्या नाम है इसका, सहाफी जो बनती है तो वो कुछ भी नहीं, गरीदा वो फरूकी। भी तो इसकी गरीदा फरूकी, मैं तो उसे गद्दार ही कहती हूँ, वो भी तो शहबाज शरीफ की जो भी कुछ है ना, जी हाँ, इसकी उनका भी बात आपस में है। बिल्कुल है, वो तो हाँ, हेलीकॉप्टर तो में वो सफर नहीं करती नजर है। आ रहा इन सहाफियों को। खान साहब का जाके दरवाजा खड़का रहे हैं कि भाई निकलो तो जवाब दो। अस्सलाम तो अभी आना चाहिए, वालेकुम नवाज सबको जी। शरीफ ने पेशकश की थी अपनी बेटी की खान साहब को रिश्ता देने की, खान साहब ने इनकार कर दिया था, तो वो भी गरज है इन माँ बाप बेटी के दिल में कि इसने ना क्यों कर दी। बड़ी चीजें ये दिल में बिठा लगा के बैठे हैं जो आप बदले ले रहे हैं खान साहब से। वैसे बहुत ही कोई पाकिस्तान की ना गवर्नमेंट जो है बहुत ही अजीब हाथों में है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इन जालिमों से बचाए, दुआ किया सारे मिलके एक साथ। नहीं, हम अभी दूसरी जो पार्टी आई है बड़ी बाजी, इस्तेकाम पार्टी जो है, वो कहते हैं हम आपको जो है ना पेट्रोल में हर चीज़ में रिलीफ देंगे। वो कंजरो, तुम लोगों ने तो चीनी का स्कैंडल तुम लोगों ने बनाया ना, खान आपसे अलादगी क्यों की है? लोगों को पता नहीं क्यों पागल बना रहे हैं, लोगों को पता नहीं यार कि हम लोग बिजली का ये रेट कर देंगे, हम पेट्रोल का ये रेट कर देंगे, और चीनी को हम लोगों ने उनको नहीं, वोट ब्लैक कौन देगा? मार्केट में पहले आप ये सब्सिडी भी सोचें। खा गए, सब कुछ ये खा गए। बातें ये बातें बड़ी दूर की हैं, उनको वोट कौन देगा पहले ये देखा जाए ना। उनको वोट तो है नहीं कोई, अवाम किसी को बड़ी वोट बाजी, नहीं मिलने वाला। अवाम को तो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना अभी, कि कोई बिजली में सस्ती कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कह रहा है मैं पेट्रोल ये कर दूंगा। अब अवाम सब जान चुकी है। मैं अब तो अवाम कहता हूँ सब अवाम जान अगर चुकी है। चाहे अब वो बच्चे अवाम एक ही बच्चे बात नहीं करे, ये IMF का कर्जा उतार दे, नवाज शरीफ अपना वो सरे महल वो बेच दे, क्या नाम है उसका महल, या उधर वो लंदन वाली प्रॉपर्टी बेच दे, IMF का कर्जा उतार दें, फिर हम आपको सोचेंगे कि आपको वोट देना है कि नहीं देना। पहले ये तो करके दिखाए ना हमें। अवाम वो की इतने देने खैर कुछ खा नहीं जो आया, वो आते फिर हो। लेने आया है। हमारे इलाके वो में बड़ी देने बाजी कुछ पता नहीं क्या है? आया, वो लेने आया है। हमारा इलाका है ये जनूबी पंजाब का, उधर पूरा चोलिस्तान है, और कुछ लोग इधर उधर से इलाकों से लोग आते हैं वो फसल काटने के लिए, फसल काटेंगे, गंदम शदम वो इकट्ठी करके चले जाते हैं। ये वो लोग हैं लंदन से आते हैं पाकिस्तान में, अपना फसल कर के पैसे लूट के उधर लेके चले जाते हैं, फिर 5 साल उधर रह के फिर आ जाएंगे आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए, भाई हम आ गए आपके खैर खां हैं, हमें वोट को इज्जत दो, हमारा इस्तकबाल करो, लानतों से इनका इस्तकबाल करो। शर्म नहीं आती इनको? पूरी इनकी जो इनके हैंडलर हैं, इनको जो सपोर्ट करते हैं, इनके जजेस पे शर्म ही नहीं आती कोई किसी चीज़ की नाम। पाकिस्तान में क्या रह गया अभी? दुनिया देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं, ये अपने आप को, अपनी आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। फलस्तीन के ऊपर तो बात नहीं करते, कभी ने इमरान खान के ऊपर केस नित नए बना रहे हो। शर्म नहीं आती उन फौजियों को भी जो ऊपर बैठे हैं उनके इक़्तिदार में? गैरत नहीं आती इनको? कभी फलस्तीन के ऊपर बात की है? किसी मीडिया के कुत्ते ने भौंके हैं कुत्ते के वहां फलस्तीन में क्या हो रहा है? जनरल रानी के बारे में कुछ कहा। जनरल अब साहब मुझे भी मौका दीजिएगा प्लीज। सर जी सर बोले। जी बोले सर। जी सुबह मैंने कुछ अंदाजा लगाया ये लोग सर, ये जो है ना पटवारी, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सऊदी अरब वाली साइड पे। इन्होंने अपनी ब्रॉडें चलाई हुई हैं, और गल्फ वाली साइड पे ये और किसी की ब्रॉड चलने भी नहीं देते। अपने लोग उधर को इतने मुतहरिक हैं भी नहीं, ठीक है, लेकिन वो सुबह के टाइम चलाते हैं। आप उनके टाइमिंग नोट करिएगा।
اور فیک انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. وہاں پہ وہ لگا رہے ہیں وہ نیلا علی کی تصویریں، اور ساتھ میں نیچے لگا رہے ہیں کہ نیلا علی جو ہے نا وہ عمران خان کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ اس نے پہلی پاکستانی عورت